بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں میرے سوا کوئی نہیں تھا اور میری ساس کی اچانک ہی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ انہیں سانس لینے میں بہت دشواری پیش آ رہی تھی۔ میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں صرف 17 سال کی تھی اور پہلی دفعہ ایسی سچویشن میں پھنسی تھی۔ میری ساس نے صاف کہہ دیا تھا کہ کسی کو بھی پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے میں نے اپنے شوہر کو فون نہیں کیا تھا۔ لیکن جب میری ساس کی طبیعت زیادہ بگڑی تو میں نے اپنے شوہر کو فون ملانے کے لیے فون اٹھایا، لیکن میری ساس نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک لیا اور پھر دھیمے لہجے میں کہنے لگی، سیما، میں آج تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، تم بس میری بات غور سے سن لو۔ ان کی سانسیں بری طرح اکھڑ رہی تھیں، بہت مشکل سے گہری گہری سانس لیتے وہ مجھ سے بات کر رہی تھی اور میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت میری ساس کو کچھ بھی ہو جائے گا۔ انہوں نے مضبوطی سے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، سیما، میں تمہیں ایک امانت دے رہی ہوں اور تم سے اس کی امید رکھتی ہوں کہ تم وہی کرو گی جو میں کہوں گی۔ وعدہ کرو کہ تم میری بات پوری کرو گی۔ میں نے جلدی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میری ساس بامشکل سانس لیتے ہوئے کہنے لگی، میں تمہیں ایک امانت دے رہی ہوں اور یہ امانت میرے مرنے کے بعد تم میرے کفن میں چھپا دینا اور کسی کو اس بات پر نہ ہونے دینا، چاہے وہ میرا شوہر ہو یا پھر تمہارا۔ اپنی ساس کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی کہ وہ اس وقت مرنے جیسی باتیں کیوں کر رہی ہیں، اور ایسی کون سی چیز ہے جو میری ساس اپنے کفن میں چھپانا چاہتی ہیں۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ساس سے کہا کہ اماں، خدا کے لیے ایسی بات نہ کریں، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتی ہوں، ابھی شعیب کو فون کروں گی، وہ دوڑے چلے آئیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ میری ساس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہونے لگے اور پھر انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے سے ہی ایک پتلا سا چاندی کا تار نکال کر میرے ہاتھ پر رکھا اور کہنے لگی، سیما، یہ بہت قیمتی ہے، یہ میں تمہیں امانت کے طور پر سونپ رہی ہوں۔ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ تم پر بھروسہ ہے، میں جانتی ہوں کہ تم میرا بھروسہ ہرگز نہیں توڑو گی۔ میں نے حیرانی سے اس تار کو دیکھا، وہ ایک چھوٹا سا چاندی کا تار تھا، انگوٹھی جیسا۔ میری ساس نے کہا کہ تم اس تار کو میرے کفن میں اتنی خاموشی سے رکھنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور مجھے غسل بھی خود ہی دینا، میں نہیں چاہتی کہ کوئی باہر والا مجھے غسل دے، تم میری بہو ہو اور یہ تمہارا فرض ہے۔ میں نے اپنی ساس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اماں، کیوں بار بار مرنے کی بات کر رہی ہیں؟ کل تک تو آپ اچھی بھلی تھی، شاید موسم کا اثر ہے، شدید ٹھنڈی بارشوں نے آپ کے لیے سانس لینا مشکل کر دیا ہے، ابھی ہم ہسپتال جائیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ میری بات سن کر میری ساس دکھ سے مسکرائیں اور کہنے لگیں کہ اب میں ٹھیک نہیں ہوں گی، میں جانتی ہوں، میرا وقت آ چکا ہے، بس تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس تار کو میرے کفن میں خاموشی سے رکھ دو گی۔ میں نے اپنی ماں جیسی ساس سے وعدہ کر لیا کہ میں ان کا یہ حکم پورا کروں گی اور یہ تار ان کے کفن میں ضرور چھپاؤں گی۔ میرے وعدہ کرتے ہی میری ساس کے چہرے پر ایک سکون سا ٹھہر گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میری بات نے انہیں بہت خوشی پہنچائی ہو، اور پھر دھیرے سے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ میں نے جلدی سے اپنی ساس کو ہلایا جلایا، انہیں آواز دی، زور زور سے پکارا، اماں اٹھ جائیں، میں ابھی شعیب کو بلاتی ہوں، ہم ہسپتال جائیں گے، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن میری ساس مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کل تک تو وہ اچھی بھلی تھیں، آج صبح ہی سے تو ان کی طبیعت بگڑی تھی، اور اب اچانک ہی جس طرح انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میرے ابا ہمیشہ کہا کرتے تھے، یہ دنیا محض دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور آج پہلی دفعہ مجھے ابا کی بات کا مطلب سمجھ آیا تھا، کس طرح اچانک ہی میری ساس اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میں اپنی ساس سے بہت محبت کرتی تھی، ہمارے درمیان روایتی ساس بہو جیسا کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ جب سے میں رخصت ہو کر آئی تھی، انہوں نے مجھے ایک ماں کی طرح پیار دیا تھا، اور ان کا اس طرح اچانک چلے جانا میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ مجھے تو اپنا ہوش بھی نہیں رہا تھا، کتنے ہی لمحے سکتے کے عالم میں گزر گئے تھے۔ وہ چاندی کا تار میری مٹھی میں دبا رہ گیا تھا۔ پتہ نہیں کیسے میں نے اپنے شوہر کو فون کیا، اپنے سسر کو گھر بلایا، وہ دونوں بھی بے یقینی کے عالم میں گرتے پڑتے گھر پہنچے، اور ڈاکٹر کے آنے پر پتہ چلا کہ واقعی میری ساس اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ گھر میں کوحرام سمجھ گیا، شعیب کی حالت بہت خراب تھی، کسی کو بھی اس اچانک موت پر یقین نہیں آیا تھا۔ جیسے تیسے کر کے میں نے سارے ہی رشتہ داروں کو اطلاع دی، اور پھر اپنی ساس کی وصیت یاد آتے ہی میں نے شعیب سے کہا کہ سب لوگوں کے آنے سے پہلے ہی میں اماں کو غسل دینا چاہتی ہوں۔ شعیب کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟
میں نے کفن منگوایا اور اپنی اماں کے ساتھ مل کر ساس کو غسل دیا اور پھر سب کی نظروں سے چھپ کر ان کے کفن کے اندر ہی ایک چاندی کے چھوٹے سے تار کو چھپا دیا جو میری ساس نے امانتاً مجھے سونپا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ تار کس کا تھا، میری ساس نے اسے کفن میں رکھنے کو کیوں کہا تھا، بھلا ایک چھوٹے سے چاندی کے تار کا کفن میں کیا کام تھا۔ لیکن اس وقت تو میری ساس کی موت کا دکھ ہی اس قدر گہرا تھا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بس اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ میری ساس کا انتقال صبح کے 11 بجے ہوا تھا اور عصر کے وقت ان کی تدفین بھی کر دی گئی تھی۔ میرا حال ویسا ہی تھا جیسا شعیب کا۔ میری ساس نہیں، میری ماں تھی جنہوں نے مجھے بہت محبت دی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے سسر پر ڈالی، وہ بھی بہت گمسم سے تھے۔ گھر میں کسی سے بھی رات کا کھانا نہ کھایا گیا تھا، البتہ کڑوے کھانے کے نام پر رشتہ داروں اور گلی محلے والوں نے ضرور اپنے پیٹ بھرے تھے۔ بڑا عجیب دستور تھا کہ میں اور میرا شوہر غم سے نڈھال تھے اور رشتہ داروں کے آگے تھال بھر بھر کے کھانا پروس رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ ان کے رشتہ داروں اور گلی محلے والوں کا آخری کھانا ہو۔ ایسے ٹوٹ پڑ کر ہر کسی نے کھانا کھایا تھا، کسی نے ہمارے دکھ کی پرواہ نہ کی تھی، اور پھر ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے اور گھر میں اور میرا شوہر اور سسر باقی رہ گئے۔ وہ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے سے منہ چھپائے اپنے اپنے غم میں غلطاں تھے۔ میں سارے دن کی تھکی ہاری کمرے میں پہنچی تو بستر سے ٹیک لگاتے ہی میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ کس طرح میری ساس نے میرے سامنے آنکھیں بند کی تھیں، وہ کس قدر تکلیف میں تھیں، جبکہ کل تک وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ اچانک ہی کیسے ان کی طبیعت اتنی زیادہ بگڑ گئی تھی۔ اور پھر وہ چاندی کا تار، وہ تو میرے ذہن میں اٹک ہی گیا تھا۔ وہ تار کہاں سے آیا تھا؟ میری ساس نے اسے اپنے کفن میں کیوں رکھوایا تھا؟ اس سب کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ مجھے کسی بات کا علم نہیں تھا۔ کسی اپنے کا اچانک بچھڑ جانا انسان کو توڑ کر رکھ دیتا ہے، اور میں بھی ایسے ہی مراحل سے گزر رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ بعد میں شعیب سے اس بارے میں سوال کروں گی، لیکن پھر مجھے یاد آ گیا کہ میری ساس نے سختی سے منع کیا تھا کہ اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا، اور میں اپنی ساس سے کیے اس آخری وعدے کو توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے خاموشی سے بستر پر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میری ساس کا نرم و ملائم چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، اور پھر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میری کمر پر ہاتھ رکھا ہو۔ شاید شعیب کمرے میں آ گئے تھے اور مجھے نہیں پتا چلا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری چیخیں نکل گئیں۔ میرا نام سمیہ ہے، میرے امتحانات نزدیک تھے اور میں بہت مشکل سے اپنے امتحانات کی تیاری کر رہی تھی۔ مجھے کسی ایسے ٹیچر کی ضرورت تھی جو میرے ریاضی کے مسئلوں کو حل کر سکے۔ میں اپنی پہلی کلاس سے ہی ریاضی میں بہت کم نمبر لے کر پاس ہوتی آ رہی تھی، اور ایسے ہی اب یہ میرے 10ویں کے امتحانات تھے۔ ابا کو میری بہت فکر ستا رہی تھی۔ ابا چاہتے تھے کہ میں آگے اچھی تعلیم حاصل کر سکوں، لیکن میرے نتیجے دیکھ کر ابا جل کٹ جایا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ مجھے کہتے کہ تو بالکل اپنی ماں پر گئی ہے، تیری ماں نے بھی تعلیم حاصل نہ کی تھی اور لگتا ہے کہ تو بھی ایسے ہی رہ جائے گی۔ بالآخر تنگ آ کر ابا نے میرے لیے ایک استاد کا انتظام کر لیا۔ ابا نے بتایا کہ ان کے کوئی دوست ہے اور وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے اور قابل انسان ہے۔ یہ سن کر میں بھی خوش ہو گئی کہ اس بار اگر میں فیل بھی ہوئی تو اس کا صحرا میرے سر نہیں آئے گا، بلکہ میں سارا الزام ابا کے اس ٹیچر دوست پر رکھ دوں گی۔ 2 دن کے بعد سے ہی میرے ٹیوشن کے سر نے آنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی نوکری سے فارغ ہونے کے بعد شام کو 7 بجے ہمارے گھر آتے۔ میں روزانہ دعا مانگتی کہ آج سر کسی بھی طرح چھٹی کر لیں اور میری ان سے جان چھوٹ جائے، لیکن وہ تو ایک دن کی بھی چھٹی نہ کرتے، اور مجبوراً آہستہ آہستہ ان کی بدولت میں ریاضی میں اچھی ہوتی جا رہی تھی۔ امتحان سر پر آئے اور میرا ریاضی کا پرچہ اس قدر اچھا ہو گیا کہ مجھے خود بھی یقین نہ آیا، اور جب نتیجہ نکلا تو میرے سب سے زیادہ نمبر ریاضی میں ہی آئے تھے۔ میں اپنے سر کی بہت شکر گزار تھی، اور ابا نے بھی ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جب انہیں دعوت دے کر گھر بلایا تو اچانک ہی سر نے ایسی بات کہی کہ ابا اور میں ہکا بکا رہ گئے۔ سر نے محبت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دیتے کہنے لگے کہ مجھے سمیہ بہت پسند ہے، بڑی ہی بھولی بھالی سی بچی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے گھر کی رونق بن جائے۔ میں سر کے ڈھکے چھپے لفظوں کا مفہوم نہیں سمجھ پائی تھی، لیکن ابا کے چہرے کے تاثرات نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ سر کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں ایک دم گھبرا کر اندر کی طرف بھاگی اور دروازے کی اوٹ سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ سر ابا سے کہہ رہے تھے
کہ میرے بیٹے شعیب میں کوئی کمی نہیں ہے، بہت اچھی نوکری کرتا ہے اور ہماری سمیہ کو بہت خوش رکھے گا۔ سر کی بات سن کر جہاں ابا کے چہرے پر خوشی آئی تھی، وہیں ابا کچھ فکر کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے کہ سمیہ تو ابھی صرف 16 برس کی ہوئی ہے اور اس کی تعلیم بھی ادھوری ہے۔ اتنی جلدی تو میں اس کی شادی کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ ابا کی بات پر سر مسکرائے اور کہنے لگے کہ پڑھائی کی تو کیا فکر ہے، میں ہوں نا، خود اپنی بہو کو پڑھاؤں گا اور اسے اچھے سے تعلیم دلواؤں گا۔ سر کی اس بات پر ابا کچھ تذبذب کا شکار ہو گئے اور سوچنے کے لیے وقت مانگ لیا۔ ان کے جانے کے بعد جب اماں کے ساتھ ابا کی اس معاملے پر بات ہوئی تو اماں کہنے لگی، گھر بیٹھے اچھا رشتہ مل رہا ہے، تم کیا بیٹی کو پڑھانے کے پیچھے لگے ہو؟ تمہیں کون سا اس سے نوکری کروانی ہے؟ بہتر یہ ہے کہ اسے رخصت کر دو تاکہ اپنے گھر جا کر خوش رہے، پڑھائی تو اس کے سسر بھی کروا دیں گے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ابا نے عجیب سی نظروں سے اماں کو دیکھا اور کہنے لگے، تو خود پڑھی لکھی نہیں ہے نا، اسی لیے تجھے تعلیم کی اہمیت بھی نہیں معلوم ہے، لیکن خیر تیری یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ شادی کے بعد اپنے سسرال جا کر پڑھ سکتی ہے۔ اور پھر کچھ سوچ بچار کے بعد ابا نے بغیر میری مرضی جانے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ میں 16 سال کی تھی اور اس عمر میں لڑکیوں کے دل میں شادی کو لے کر بہت سے جذبات ہوتے ہیں، اور میرے لیے تو سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ میری پڑھائی سے جان چھوٹ رہی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہ تھا، اور ویسے بھی ابا نے مجھ سے سوال کیا ہی کب تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا اور شعیب کا رشتہ طے ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میری ساس نہ ہی مجھے دیکھنے کے لیے آئی تھی اور نہ ہی میری ان سے کوئی ملاقات ہو سکی تھی۔ نکاح والے دن بھی میرے سسر خود اکیلے آئے تھے اور کچھ گواہوں کی موجودگی میں مجھے رخصت کروا لیا تھا۔ مجھے بس یہی معلوم تھا کہ میری ساس پردے دار عورت ہے اور وہ چار دیواری سے باہر قدم نکالنا پسند نہیں کرتی۔ میں رخصت ہو کر سسرال پہنچی تو میری ساس نے بڑی خوش دلی سے میرا استقبال کیا اور مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا۔ انہیں دیکھ کر ہرگز بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت پرانے خیالات کی بہت پردے دار عورت ہو۔ وہ مجھ سے بالکل عام سے انداز میں ملی تھی۔ البتہ مجھ سے مل کر انہوں نے خوشی کا اظہار ضرور کیا تھا۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ شعیب میرے پاس اجلائے عروسی میں آئے اور مجھے دیکھ کر میری تعریف کرتے ہوئے کہنے لگے کہ تم تو بالکل ویسی ہی ہو جیسے کہ ابا نے بتایا تھا، اور میں نے بنا دیکھے ہی اس لیے شادی کی حامی بھر لی تھی کیونکہ مجھے اپنے ابا کی پسند پر پورا بھروسہ تھا۔ یہ کہہ کر شعیب نے محبت سے میرے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور رونمائی کا تحفہ کھول کر میرے آگے رکھ دیا۔ میری آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ وہ ایک خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ میں اپنی قسمت پر نازا تھی۔ گھر بیٹھے میرے بھاگ جاگ اٹھے تھے۔ شادی کے بعد شعیب نے بھی پڑھائی کو لے کر میرے ساتھ کوئی زور زبردستی نہ کی تھی۔ وہ بہت ہی محبت کرنے والے تھے۔ سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ بس ایک بات بہت عجیب تھی کہ میری ساس زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی تھی اور ان کے اور میرے سسر کے درمیان مجھے کوئی خاص تعلق نظر نہ آتا تھا۔ نہ ہی میں نے ان دونوں کو بات چیت کرتے دیکھا تھا اور نہ ہی ایسا لگتا تھا جیسے ان کے درمیان کوئی محبت کا رشتہ ہو۔ شعیب کا رویہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت عجیب سا تھا۔ وہ دونوں سے ہی بہت دور تھے۔ گھر آتے تو سارا وقت میرے ساتھ کمرے میں گزار دیتے۔ میرے کہنے کے باوجود بھی اپنے اماں ابا کے پاس نہ بیٹھتے، اور یہی بات کبھی کبھی مجھے حیران کر دیتی تھی کہ اکلوتے بیٹے ہونے کے باوجود بھی اپنے ماں باپ سے اتنے دور کیوں تھے۔ یہی بات جب میرے دل میں بہت زیادہ مسل جاتی تو میں ان سے سوال کا جواب ڈھونڈنے لگ جاتی۔ میری ساس فطرتاً بہت ہی نیک تھی۔ انہوں نے کبھی مجھ پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہ لگائی، بلکہ اس قدر محبت دی جیسے کہ میری سگی ماں ہو۔ میں ان کے بہت زیادہ قریب ہو گئی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ شاید میرے سسر ہی میری ساس کو پسند نہیں کرتے۔ سردیوں کے دن تھے اور بارش پورے زور و شور سے جاری تھی۔ پہلی دفعہ ہمارے شہر میں اس قدر ٹھنڈ پڑی تھی کہ بستر سے نکلنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ اور پھر ایسے ہی ایک صبح میرے شوہر اور سسر ناشتہ کر کے اپنے دفتر کے لیے نکل گئے اور میں اپنی ساس کے لیے چائے بنا کر ان کے کمرے میں پہنچی تو ان کی طبیعت دیکھ کر کچھ پریشان ہو گئی۔ انہیں سانس لینے میں کافی دقت ہو رہی تھی۔ شاید اسی لیے آج وہ ناشتے کی ٹیبل پر بھی نہیں آئی تھی۔ میں چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر ان کے پاس بیٹھ گئی اور پھر دھیرے دھیرے ان کی طبیعت بگڑتی ہی چلی گئی۔ میرے لاکھ کہنے کے باوجود بھی میری ساس نے کسی کو نہ بلانے دیا، بلکہ میرے ہاتھ میں آخری خواہش کے نام پر ایک چاندی کا تار تھما دیا۔ اس تار کا ڈیزائن بھی کچھ عجیب ہی تھا، اور میری ساس نے مجھ سے وعدہ لے لیا کہ میں یہ تار ان کے کفن میں چھپا دوں گی تاکہ ان کے ساتھ ہی یہ تار بھی دفن ہو جائے، اور کبھی اس بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میں نے اپنی ساس سے وعدہ کر لیا اور ان کی آخری خواہش پر ویسے ہی عمل کیا جیسے کہ وہ چاہتی تھیں۔
مجھے لگا تھا کہ یہ راز ان کے ساتھ ہی مٹی میں دفن ہو گیا کہ وہ چاندی کا تار کس کا تھا اور انہوں نے اسے اپنے کفن میں کیوں رکھوایا۔ لیکن یہ میری غلط فہمی تھی، کیونکہ یہ راز زیادہ دیر تک راز نہ رہا، اور جب سب مہمان چلے گئے اور میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ کر لیٹی تو اچانک ہی مجھے اپنی کمر پر کسی کی گرفت کا احساس ہوا، اور میں یہ سوچ کر پلٹی تھی کہ میرا شوہر ہوگا جو اپنی ماں کا سوگ منا کر کمرے میں لوٹا ہوگا۔ لیکن یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی کہ وہ میرا شوہر نہیں بلکہ میرا سسر تھا، جو میرے انتہائی قریب کھڑا تھا اور اپنی سرخ نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں بنا دوپٹے کے بستر پر لیٹی تھی، گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور اپنا دوپٹہ اٹھا کر جلدی سے اپنے وجود کو ڈھانپ لیا۔ میرے سسر کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہو رہی تھیں، پتہ نہیں یہ رونے کی وجہ سے تھی یا پھر وہ غصے کے عالم میں تھے۔ انہوں نے بہت بری طرح سے مجھے گھور کر دیکھا اور کہنے لگے کہ چلو لڑکی، اب سچ سچ بتاؤ، تمہاری ساس نے مرنے سے پہلے تمہیں کیا کہا تھا؟ ان کے اس انداز پر میں گھبرا گئی تھی۔ ان کے لہجے سے کہیں بھی دکھ کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے، بلکہ ایسا لگ رہا تھا وہ شدید غصے میں ہوں۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا کہ ابا اماں نے کچھ نہیں کہا تھا، انہیں تو سانس لینے میں بھی دشواری پیش آ رہی تھی۔ میرے سسر نے غضبناک نظروں سے مجھے گھورا اور کہنے لگے کہ اگر تم نے فوراً سارا سچ نہ بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے سسر مجھ سے کیا جاننا چاہتے ہیں، لیکن ان کے انداز نے میری جان نکال کر رکھ دی تھی۔ میرے سسر کی آواز پر شعیب بھی کمرے میں چلے آئے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ابا مجھ سے سختی سے پیش آ رہے ہیں تو وہ اپنے ابا سے کہنے لگے کہ کیا بات ہے، آپ سمیہ پر کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ میرے سسر نے شعیب کو بری طرح گھور کر دیکھا اور کہنے لگے کہ میں اس لڑکی کو اس لیے یہاں رخصت کروا کر لایا تھا کہ یہ کم عمر ہے، نادان ہے، اپنی محبت سے اپنی ساس کا دل جیتے گی تو وہ راز ہمیں پتہ چل جائے گا جسے جاننے کی ہم کب سے کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن تمہاری بیوی تو بہت ہی پکی نکلی، دیکھو کیسے منہ پر تالا لگائے بیٹھی ہے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری ماں نے مرنے سے پہلے اس کے آگے وہ راز ضرور بیان کیا ہوگا۔ اپنے باپ کی اس بات کو سن کر شعیب نے بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے سمیہ تمہیں کچھ معلوم ہے؟ اماں نے تمہیں کچھ بتایا تھا؟ میں نے روتے ہوئے شعیب سے کہا کہ مجھے بتائیں تو صحیح، آپ دونوں کس حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ اماں کی تو حالت اتنی خراب تھی، ان سے تو بات تک نہیں کی جا رہی تھی، وہ بھلا مجھے کون سا راز اور نیاز بتاتی؟ شعیب نے کچھ سوچ کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگے اماں نے تمہیں کسی چاندی کے تار کے حوالے سے کچھ بتایا تھا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ چاندی کا تار کہاں ہے؟ شعیب کی بات سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی، اور مجھے یہ بات اب سمجھ آئی تھی کہ وہ دونوں باپ بیٹے اس چاندی کے تار کے حوالے سے بات کر رہے تھے جسے میں نے اپنی ساس کے کفن میں چھپایا تھا۔ میری ساس نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ اس حوالے سے کسی کو بھی کچھ نہ بتانا، اس لیے میں نے سفید جھوٹ کا سہارا لیا اور شعیب سے کہہ دیا کہ مجھے کسی تار کے بارے میں اماں نے کچھ نہیں بتایا۔ میرے سسر غصے میں کہنے لگے اپنے دماغ پر زور ڈالو، وہ تار بہت قیمتی تھا اور ہمیں وہ تار ہر حال میں چاہیے۔ میں اپنی بات پر ڈٹ گئی اور فوراً نفی میں سر ہلا کر کہا کہ نہیں، اماں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، ان سے تو بات ہی نہیں کی جا رہی تھی۔ شعیب نے میری طرف دیکھا اور پھر اپنے ابا سے کہنے لگے کہ سمیہ کو اگر کچھ معلوم ہوتا تو وہ ضرور بتا دیتی۔ یقیناً اماں کو اتنی مہلت ہی نہیں ملی کہ وہ سمیہ کے ساتھ کوئی بات کر پاتی۔ میرے سسر غصے میں پیر پٹکتے کمرے سے نکل گئے، اور ان کے جانے کے بعد میں نے شعیب سے کہا کہ کس چاندی کے تار کی بات ہو رہی ہے، ایسی کیا چیز ہے جو ابا اس قدر غصے میں ہے؟ میں نے آج سے پہلے تو کبھی ابا کو ایسے نہیں دیکھا۔ شعیب نے ایک گہری سانس بھری اور میرے برابر میں بیٹھ کر کہنے لگے کہ میری ماں دراصل میری سوتیلی ماں تھی، اور میرے ابا نے کچھ عرصہ پہلے ہی ان سے دوسری شادی کی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ امیر اور خاندانی عورت تھی، اور ابا کو لگا تھا کہ ان سے شادی کر کے ہمارے دن بدل جائیں گے، یہ گھر جس میں ہم رہتے ہیں یہ بھی ہماری سوتیلی ماں کا ہی ہے۔ ابا نے انہیں اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا کر ان سے شادی کی تھی، اور شادی کے بعد جب یہ بات میری سوتیلی ماں کو پتہ چلی تو انہوں نے ابا کو اپنی جائیداد میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دی، بلکہ ابا سے غصے میں بات چیت ہی ختم کر دی۔ ابا انہیں طلاق دینا چاہتے تھے، لیکن پھر ابا کو پتہ چلا کہ اماں کے پاس کوئی چاندی کا تار ہے جس پر ایک قسم کا نشان ہے، اور اس تار کے ذریعے سے اس گھر کا کوئی خفیہ دروازہ کھلتا ہے جس کے اندر اماں کی بہت ساری دولت اور زیور رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی ابا کو اس بات کا علم ہوا، ابا نے طلاق دینے کا ارادہ ملتوی کیا اور خاموشی سے اماں کے ساتھ یہ سوچ کر زندگی گزارنے لگے کہ آج نہیں تو کل انہیں اس دروازے تک پہنچنے کا راستہ مل ہی جائے گا۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ میری سوتیلی ماں مجھ سے اور میرے باپ سے بدظن ہو چکی تھی،
اور بہت زیادہ تنہائی کا شکار تھیں۔ اسی لیے میرے باپ نے فوراً میری اور تمہاری شادی کروا دی، کیونکہ ابا کا ماننا تھا کہ تم بہت ہی سیدھی سادی اور معصوم ہو اور جلدی میری اماں کے دل میں اپنی جگہ بنا لو گی۔ ابا کو لگا تھا کہ اماں ہم دونوں کو نہیں لیکن تمہیں لازمی اس تار کے بارے میں بتائیں گی۔ شعیب کی بات سن کر میرے حلق میں گلٹی سی ابھری تھی۔ میں نے بمشکل اپنا تھوک نکلا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کیوں میرا شوہر اور میرا سسر میری ساس سے اس قدر دور تھے اور کیوں میری ساس نے اتنی خاموشی سے وہ تار مجھے دفنانے کا کہا تھا۔ انہیں بھروسہ تھا کہ میں ان کی بات پر ضرور عمل کروں گی۔ وہ ان لالچی لوگوں کو اپنی جائیداد نہیں دینا چاہتی تھیں اور اسی لیے انہوں نے اس تار کو اپنے کفن میں ہی رکھوا لیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کفن میں جیب نہیں ہوتی، لیکن میری ساس جاتے جاتے اپنی جائیداد کی چابی اپنے کفن میں ہی ساتھ لے گئی تھی۔ میرے سسر اس دن کے بعد سے غصے میں پاگل ہو گئے تھے۔ ہر وقت یہاں سے وہاں بوکھلائے بوکھلائے پھرتے، کبھی کسی دیوار کو بجاتے تو کبھی کسی دروازے کو ٹھوکتے۔ ایسا لگتا تھا جیسے جائیداد نہیں ملی تو وہ پاگل ہو جائیں گے، جبکہ ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ شعیب تو پھر بھی خاموشی سے میرے ساتھ اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن میرے سسر وہ بالکل پاگل ہو چکے تھے۔ بس چیختے اور چلانے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ اور پھر ایک دن سٹور کی صفائی کے دوران مجھے ایک ڈائری ملی اور اسے پڑھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ میری ساس کی ڈائری تھی اور شاید ان کے انتقال کے بعد میں نے ہی صفائی میں ان کے پرانے سامان کے ساتھ یہاں ڈال دی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ میرے پاس کوئی دولت اور جائیداد نہیں، کیونکہ میں اپنا سب کچھ پہلے ہی ایک مدرسے کو دے چکی ہوں۔ میں جن لالچی لوگوں کے ہتھے چڑھی ہوں، اگر میری جائیداد ان کو مل گئی تو وہ مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیں گے اور میں سڑک پر آ جاؤں گی۔ اسی لیے میں نے ایک جھوٹا ڈرامہ رچایا اور اپنے شوہر کو خود اس بات پر یقین دلایا کہ اس گھر کی کسی دیوار کے پیچھے کوئی خفیہ راستہ ہے جہاں سے میری جائیداد تک پہنچنے کا راستہ نکلتا ہے، لیکن در حقیقت ایسا کچھ نہیں۔ یہ جھوٹ میں نے صرف اس لیے کہا ہے تاکہ میں اپنی زندگی کے آخری دن عزت کے ساتھ اس چھت کے نیچے گزار سکوں۔ میرے پاس ایک چاندی کا تار ضرور ہے، لیکن وہ تار مجھے میری ماں نے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ میں نے ہمیشہ اس تار کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا اور اسی لیے میرے شوہر کو اس بات پر آسانی سے یقین آ گیا کہ تار کسی جائیداد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، جبکہ وہ تار تو میری ماں کی آخری نشانی ہے۔ اپنی ساس کی ڈائری پڑھ کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ بظاہر سیدھی سادی نظر آنے والی میری ساس بہت دور اندیش تھی اور وہ جانتی تھی کہ جب میرے سسر کو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس کوئی دولت نہیں ہے تو میرے سسر ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ اسی لیے انہوں نے ایک جھوٹی کہانی بنائی اور اسی جھوٹی کہانی میں میرے سسر دن رات جینے لگے۔ میری ساس جاتے جاتے اپنی ماں کی آخری نشانی اپنے ساتھ لے گئی اور میرے سسر کو اس حال میں چھوڑ گئی کہ آج انہیں پاگل پن کے دورے پڑنے لگے ہیں۔ کبھی وہ کسی دیوار سے لگ کر بیٹھ جاتے ہیں تو کبھی کسی دیوار سے۔ وہ دن دور نہیں کہ جب شعیب خود انہیں پاگل خانے چھوڑ آئیں گے۔ آج بھی مجھے اپنی ساس کی یاد آتی ہے تو میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، کیونکہ واقعی وہ میرے لیے ماں جیسی شفیق ہستی تھی اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔